نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا اور قرآن ملا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم اسے پڑھ لیں گے تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی بدولت اللہ قوموں کو سربلند کرتا ہے۔ اگر ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا رخ کرنا ہوگا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو راہ نجات ہے۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے آپ فرمایا، اگر میں اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی قرآن کے احکام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو آج ہم قرآن کو پڑھ کے اس طرح سے نہیں ڈرتے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن ہمیں تبدیلی کا درس دیتا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے کے بعد جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے نہ رہیں، بلکہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آنی چاہیے، ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے۔ کافر جتنی بھی سازشیں کر لیں لیکن اللہ اس کو کائنات کی افضل ترین کتاب ہی رکھے گا۔ یہ افضل ترین کتاب ہے اور قیامت تک یہی کتاب افضل ترین کتاب رہے گی۔ حالات حاضرہ کے مطابق آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، عید الاضحیٰ کے روز سویڈن کے ایک کافر نے یہ ہمت کی، ہماری مقدس کتاب کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے پکڑا۔ وہ کافر ہے نا، وہ پاک تو نہیں ہو سکتا، اس نے ہماری کتاب کو، مقدس کتاب کو ناپاک ہاتھوں سے پکڑا اور اسے جلانے کی جسارت کی۔ وہ یہ بھول گیا کہ قرآن کو مٹانے والے ہر دور میں آئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، دفن ہو گئے۔ قرآن چمکتا رہا، چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن ہی تو وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا، قیامت تک بلند رہے گا۔ وہ قرآن کو جلا سکتے ہیں لیکن ہمارے سینوں میں سے قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ ہمارے بچوں کے سینوں میں سے قرآن کو کیسے نکالیں گے؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیا تو کافر نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا تو اس سے تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اس نے اس قرآن سے طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سویڈن نے یہ قرآن کے ساتھ جو گستاخی کی ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ لیں، اپنے گھر والوں کو اس قرآن سے جوڑ لیں۔ اس آیت کو یاد کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے، خود بھی قرآن سے جڑنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سے جوڑنا ہے۔ یاد رکھیے، اس قرآن سے جڑنا ہی راہ نجات ہے۔ وہ کافر تو یہ گستاخیاں کر کے ہمیں اس کتاب سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سازشیں کر رہا ہے لیکن ہم قرآن سے ایسے جڑیں گے جیسے اس قرآن سے جڑنے کا حق ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے تو قرآن روز قیامت ہمیں تھام لے گا، ہمارے اوپر سائبان بن جائے گا، ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑے رکھا تو اللہ بھی ہم سے منہ موڑ لے گا۔ روز قیامت اللہ بھی ہم سے درگزر نہیں کرے گا، اللہ بھی ہم سے منہ موڑ لے گا۔ یاد رکھیے، قرآن کا باغی ایسا مجرم ہے کہ اللہ روز قیامت اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ میں دنیا میں تو ٹھیک تھا، میری آنکھیں تھیں، میری بنائی تھی، میں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، تو دیکھتا تھا دنیا کو، دنیا کی رنگینیوں کو، تو نے میرے قرآن کو نہ دیکھا، تو نے میرے قرآن کی آیات سے منہ موڑے رکھا، آج تجھے میں نے اندھا کر کے اٹھایا۔ قرآن کے باغی کا اتنا سخت انجام، اتنا سخت انجام۔ آئیے میری بہنوں، قرآن کے ساتھ جڑنے کا خود بھی عزم کیجئے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے۔ یقیناً یہ شیطان کا وار ہی ہے کہ شیطان نے ہمیں دنیا میں ایسا الجھا دیا کہ ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ایسے الجھ گئے ہیں
کہ اللہ کی ہمیں پہچان کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، قرآن کی طرف آنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم اس کو کھولیں، اس کتاب میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خط آیا ہے، ایک لیٹر ہے، ہم اس کو کھولیں اور ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں۔